نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ورسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد الثناء رب جلیل وہدیہ صلاۃ السلام بر سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ آج عرس پاک کی یہ بابرکت محفل غوث المعظم اعلیٰ حضرت الحاج پیر نذیر احمد سرکار مہروی رحمۃ اللہ علیہ اور شیر شاہ غازی قطب دوراں غوث زمان اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد ہو رہی ہے۔ وقت بہت بیت گیا ہے، گرمی کی بھی شدت ہے، بہت دیر سے آپ لوگ اس تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند باتیں کروں گا، مختصر بات کروں گا تاکہ آپ کی اس تکلیف میں پریشانی میں اضافہ نہ ہو۔ حاضرین محترم، یہ دو ہستیاں جن کی یاد منانے کے لیے آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں، باپ اور بیٹا، پیر اور مرید، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ سرکار مولوی نے نسبت رسولی کا پودا لگایا اور حضرت شیر شاہ غازی نے اسے پروان چڑھایا، اس کی خدمت کی۔ اور عزیزان محترم، آج اس کے سائے میں ہم بھی بیٹھے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ نسبت رسولی کی روشنی، یہ نسبت رسولی کا فیض ہے کیا؟ عزیزان محترم، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور لگاؤ دل کی دھڑکن بن جائے، جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت آپ کی زندگی کا دستور بن جائے، اور جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت آپ کی روح کی غذا بن جائے، تو سمجھ لیں کہ آپ کو نسبت رسولی حاصل ہو گئی ہے۔ حاضرین محترم، یہ عشق اور محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت اور اتباع کا امتزاج ہے۔ جب یہ اطاعت عشق کے ساتھ مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نسبت رسولی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا نام ہے، یہ وہ فیض ہے حاضرین محترم جس کا علم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھوں میں تھمایا، یہ وہ فیض ہے جسے امام جعفر صادق نے مہکایا، اور یہ برے صغیر میں حضرت باقی باللہ اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ وہاں سے ہمارے اسلاف کی کڑیاں ملتی گئیں، اور پھر یہ فیض کینیا شریف میں حضرت سلطان الملوک اور حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے یہ امانت پھر حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ و سرکار موڑی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی۔ اور یہ وہ فیض ہے نسبت رسولی کا حاضرین محترم، یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ مہک ہے کہ جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی بندگی اور نبی کی غلامی کا پیغام ہے، یہ وہ روشنی ہے۔ آقا کی محبت کی روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی، یہ شمع کبھی گل نہیں ہو سکتی، حوادث اسے کبھی گل نہیں کر سکتے، یہ تو اور اونچا اڑے گی، اور زیادہ مہکائے گی، اور زیادہ روشنی پیدا کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین محترم، نسبت رسولی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات اقدس کو سمجھنا پڑے گا، جو نسبت رسولی کے امام ہیں، جن کے ہاتھ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے کا علم تھمایا۔ صدیق اکبر کی ذات نسبت رسولی کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ۔ حاضرین محترم، وقت بہت گزر گیا ہے، مختصر چھوٹی چھوٹی چند باتیں جو اکثر آپ نے سنی ہوں گی، کئی بار سنی ہوں گی، لیکن ان باتوں کو دہرانا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی اعلان نبوت کے بعد نہیں ہوئی، یہ تقریباً اعلان نبوت سے 19-20 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کی دوستی تھی۔ پھر اعلان نبوت کے ساتھ یہ نسبت رسولی کی شمع روشن ہوئی، یہ دوستی عشق میں تبدیل ہو گئی، اور آقا اور غلام کا رشتہ قائم ہو گیا۔ ایسا مضبوط رشتہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی قائم رکھا، دنیا میں بھی قائم رکھا، اور آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ جسے شک ہے وہ مدینہ منورہ جائے اور دیکھ لے کہ ابو بکر صدیق کہاں پر ہیں۔ پہلو مصطفیٰ ہے مقام صدیق اکبر، یاد رکھیں، پہلو مصطفیٰ ہے مقام صدیق اکبر۔ مختصر سی بات، نہ ایسا کوئی اور مقام دنیا میں ہے نہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ سورج کسی چہرے پہ کوئی ایسا چہرہ نہیں جس پہ یہ چمکتا ہو اور وہ چہرہ ابو بکر کے چہرے سے افضل ہو یا بہتر ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ سارے جہان کی نیکیاں ایک طرف رکھ دو پلڑے میں، اور ایک طرف ابو بکر کی رکھ دو تو پھر بھی بھاری۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں ہر ایک کا قرض ادا کر چکا،
لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ رب بھی دے گا. دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، اور آخرت میں بھی اٹھائے جائیں گے ساتھ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کے برابر اٹھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن آپ کے ساتھ ساتھ، اور جنت بھی آپ کے ساتھ، اور ہم غلام بھی صدیق اکبر کے قدموں میں. حاضرین محترم، یہ وہ ذات تھی ابو بکر صدیق کی کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سائے کی طرح رہتی. جان، مال، آل، اولاد، عزت، آبرو، ہر چیز آپ پر قربان تھی. 4 مقام کہتے ہیں کہ ایسے ہیں جہاں اور کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نہیں تھا سوائے ابو بکر کے، اور وہ 4 مقام سب سے افضل ہے. پہلا مقام کون سا؟ جب سیدنا ابو بکر اسلام لائے، پہلے بالغ مرد. اور وہ مقام کیسے اکیلے ساتھ کیوں تھے؟ اس لیے کہ تبلیغ کرنے والے صرف 2 بندے تھے اسلام کے، ایک آقا خود تھے اور ایک ابو بکر تھے. کیونکہ بالغ یہی تھے، یہی تبلیغ کر رہے تھے، باہر لوگوں میں جا کے اسلام کا پیغام دے رہے تھے. 2 بندے تبلیغ کر رہے تھے، سارا جہان مخالف تھا، ان 2 کا ساتھ. پہلی. دوسرا ساتھ، بدر کے میدان کے باہر خیمہ لگا ہوا ہے، رات ساری میرے آقا مناجات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں، اور پاس کون ہے؟ صرف ابو بکر، تلوار سونتے ہوئے خیمے کے دروازے پہ. آپ کے شانہ مبارک سے چادر گر جاتی ہے دعا کرتے کرتے. سیدنا ابو بکر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، چادر اٹھاتے ہیں، آپ کے شانوں پر دوبارہ رکھتے ہیں، اور آپ سے لپٹ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری دعائیں سن لی. تیسرا مقام، آپ اکثر سنتے ہیں غار ثور، ہجرت کا واقعہ. بہت سارے صحابی تھے، آپ 8-10 کو، 5-6 کو ساتھ لے جا سکتے تھے. کچھ حفاظت کرنے والے ہوتے، کچھ خدمت کرنے والے ہوتے، کچھ خیال رکھنے والے ہوتے. نہیں، ایک ساتھی تھا، سیدنا ابو بکر. اور چوتھا مقام جو اس کا میں نے پہلے ذکر کیا، نبی کریم علیہ السلام کی حجرہ مبارک میں آپ کی قبر آپ کے پہلو کے ساتھ. یہ 4 ایسے مقام ہیں جو کسی کو نصیب نہیں ہوئے. حاضرین محترم، ہجرت کا موقع تھا، 13-14 دن یا 12-13 دن کے پر یہ مشتمل ہے یہ وقت ہجرت کا. 3 دن غار ثور کے اور تقریباً 9-10 دن باقی سفر کے. یہ گویا سیدنا ابو بکر صدیق کہ آپ کے ساتھ جو محبت تھی اس کی داستان ہے، آپ کے قرب کی داستان ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی تربیت. جب آپ غار ثور پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر داخل ہوئے، اور ساری غار اپنی دستار سے اور اپنے قمیض اتار کے اسے صاف کی کہ کہیں گندگی، کوئی چیز، کوئی موذی چیز اندر موجود نہ ہو جو میرے آقا کو تکلیف دے. پھر سوراخ نظر آئے. آپ اکثر سنتے ہیں نا یہ باتیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں، یہ بار بار کرنے والی باتیں ہیں، نہ یہ آسان ہے. اپنی پگڑی مبارک اور قمیض پھاڑ کے تمام سوراخ بند کیے، ایک رہ گیا اس پہ پاؤں رکھ دیا. آقا کریم اندر تشریف لائے، آپ کے زانوں پر سر رکھ کے آرام فرمانے لگے. سانپ آیا اور آ کے سیدنا ابو بکر کے پاؤں میں ڈس دیا. ایک سوئی چبھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوئی آپ کو، لیکن آپ ہلے تک نہیں. کیوں؟ کہ کہیں میرے آقا کی نیند میں خلل، آرام میں خلل نہ آ جائے.
خاموشی سے کھڑے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے. وہ آنسو جو ہیں سید المرسلین کے چہرہ انور پہ لگے اور آپ کی آنکھ کھلی. آپ نے لعاب دہن لگایا اور آپ یہ وہ دن تھے جب ابو بکر اور آپ کا پورا گھرانہ آپ کی خدمت پر مامور تھا. غار میں یہ کیفیت. حضرت عبداللہ جو آپ کے بیٹے تھے وہ روزانہ کفار کیا کر رہے ہیں ان کی اطلاع آ کے چھپ چھپا کے آپ کو دیتے. حضرت اسما جو تھیں آپ کی صاحبزادی وہ آپ کے لیے کھانا لاتی اور چھوٹی سی بچی ابو جہل کے تشدد کا سامنا کر رہی ہیں. سارا گھر آپ پر فدا. پھر یہ سفر اختیار کیا اور سفر کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے اس سفر عشق کے بعد تو آپ اکثر سنتے آئے ہیں نا فنا فی الشیخ فنا فی الرسول. اکثر سنتے آئے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اتنی محبت کسی کو اپنے شیخ سے ہوگی کہ اس کا چہرہ اس جیسا ہو گیا, اس کا لباس اس جیسا ہو گیا, اس کا انداز اس جیسا ہو گیا, دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ وہی ہیں. اور جب سیدنا ابو بکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچے, اتنی شکل و شبات میں اتنی ایک جیسی ہو گئیں کہ لوگ جب ملنے کے لیے آگے بڑھے تو کئی لوگوں کو مغالطہ ہوا اور وہ جا کے ابو بکر کو ملنے لگے. یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر نے چادر اٹھائی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے اوپر رکھی اور کہا کہ میں تو ابو بکر ہوں, نبی کریم تو یہ ہیں. یہ محبت کی کیفیت تھی فنا فی الرسول کی کہ شکل و شباہت میں بھی اس کا اثر آ گیا. حاضرین محترم, وقت کم ہے, بہت سی باتیں کرنے کا دل تھا, لیکن ایک بات مختصراً, صلح حدیبیہ مشہور واقعہ ہے, بار بار آپ سنتے ہیں. جب عمرے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لائے, تقریباً 1400-1500 صحابی تھے. حدیبیہ کے مقام پر کفار نے داخل نہیں ہونے دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حضرت عمر کو بھیجنا چاہا, لیکن ان کے ساتھ بہت شدید مخالفت تھی چونکہ کفار کی, تو فیصلہ حضرت عثمان غنی پہ ہوا کہ اب وہ جائیں اور جا کے ان سے بات کریں. سیدنا عثمان غنی گئے, انہوں نے آفر کی کفار نے کہ آپ آئے ہیں تو آپ عمرہ کر لیں, حجر اسود کو چوم لیں, طواف کر لیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, جس نے یہ طریقہ سلیقہ سکھایا ہے اسی کے اتباع میں کروں گا, اکیلے نہیں کروں گا. یہ بھی عشق کی انتہا تھی. لیکن بہرحال وفد آیا, مذاکرات ہوئے, شرائط طے ہوئیں, اور ایسی شرائط تھیں حاضرین محترم کے ظاہری طور پر ایسا لگتا تھا کہ مسلمان شکست کھا گئے ہیں, مسلمان شکست خوردہ ہو گئے ہیں, کچھ ذلت آمیز قسم کی شرائط ہیں, کوئی پشیمانی والی شرائط ہیں. ظاہری طور پر ایسا لگ رہا تھا, ایسی شرائط تھی. سارے صحابہ اکرام تذبذب کے عالم میں تھے, پریشان تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو شخص اٹھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کپڑے بدل لو, احرام کھولو, بال منڈواؤ, جانور ذبح کرو, ہم اس دفعہ نہیں عمرہ کر رہے, واپس جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو شخص اٹھا وہ سیدنا ابو بکر تھے. سیدھا گئے, فٹافٹ گئے, کپڑے پہنے, احرام اتارا, سل منڈوایا اور آ کے بیٹھ. کسی نے کہا کہ ابو بکر تمہیں بہت جلدی ہے. اس نے کہا جلدی کس بات کی؟ جس نے کہا تھا احرام پہنو پہن لیا, جس نے کہا اتارو میں نے اتار دیا. سیدنا ابو بکر نے کبھی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہے یا رسول اللہ, ایسا کیوں کریں. حکم دیا اور کر دیا. آقا کا کہنا تھا اور ابو بکر کی اطاعت تھی. سیدنا عمر کہتے ہیں میں بہت جذباتی تھا, بہت پریشان تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ بدر کے میدان میں تو 313 مجاہدین تھے اور ہم مسلمانوں نے کافروں کو ناکو چنے چبا دیا تھا, انہیں شکست دے دی تھی. تو آج ہم کیوں ان سے دب جائیں؟ آج تو ہم 1500 کے قریب ہیں, ہم جاتے ہیں اندر جا کے ان کفار کا سر اڑاتے ہیں. حضرت عمر تو اس خیال میں تھے, غصے میں تھے, پریشان تھے, باقیوں کی طرح بھی.
بھاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے خیمے میں چلے گئے. وہ کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کہا بالکل ہوں. کیا اسلام اور قرآن حق نہیں ہے؟ ان کا بالکل ہے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور یہ کفار باطل پر نہیں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. پھر حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر ہم لوگ اتنا ان سے دب کر اتنا ڈر کر کیوں شرائط ان کی مان لیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے میں وہی کرتا ہوں. تو سیدنا عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم طواف بھی کریں گے عمرہ بھی کریں گے. تو آقا نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی دفعہ کریں گے؟ کریں گے، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ کریں گے. سیدنا عمر کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، میں خیمے سے نکلا ہوں، نکل کے اس خیمے میں چلا گیا جہاں ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے باقی صاحب. سیدنا عمر کہتے ہیں میں گیا، سارے صحابی پریشان پشیمان ہوش اڑے صحابیوں کے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ ایک آدمی بڑا مطمئن بیٹھا ہوا ہے، بڑے آرام سے کپڑے بدلائے ہوئے ہیں بالکل، اور وہ سیدنا ابو بکر ہے. کہتے ہیں میں ابو بکر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ابو بکر کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ابو بکر کہا بالکل ہیں. کیا اسلام و قرآن حق نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا ہم حق پر اور کفار باطل پر نہیں ہیں؟ میں کہا بالکل ہے، اسی طرح بات ہے. تو پھر ہم اتنا دب کر کیوں ان سے صلح کریں؟ یہ عمر کہہ رہے ہیں مخاطب میں ابو بکر سے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے عمر تیری ماں تجھے روئے، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے. تو پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم جائیں گے یا طواف بھی کریں گے عمرہ بھی کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں فرمایا تھا، لیکن یہ کب فرمایا تھا کہ اسی دفعہ کریں گے؟ عمر کہتے ہیں میں حیران پریشان، وہی جواب جو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے دیے تھے ہو بہو، ہر سوال کا ہر جملے کا وہی جواب سیدنا ابو بکر دے رہے ہیں. ابھی ان کی ملاقات بھی آپس میں نہیں ہوئی. کہتے ہیں باہر نکلا ہوں، باہر نکل کے وضو کیا ہے، وضو کر کے بیٹھا ہوں، غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا آگے ہی ایمان اور عمل میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا. یہ کیفیت تھی، یہ دل کا تعلق تھا، یہ کنیکشن تھا. حاضرین محترم جو میرے آقا سوچتے تھے وہی ابو بکر سوچتے تھے. یہ کیفیت تھی، یہ تعلق تھا، اور یہ تعلق قائم کرنا نسبت رسولی والوں کا نصب العین ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ وہ بہترین نمونہ ہے. یہ اس بات میں شک نہیں کہ ابو بکر، ہم کیا، ہم کوئی بھی کائنات کا بندہ ابو بکر جیسا نہیں بن سکتا، لیکن اس عشق و اطاعت کے بحر بے کراں کا اگر ایک قطرہ بھی مل جائے، اس دشت اطاعت کا اگر ایک ذرہ بھی مل جائے، تو حاضرین محترم ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا نمونہ، اپنا مقصد حیات سیدنا ابو بکر کی ذات کو رکھنا ضروری ہے. اگر اس کو رکھیں گے، یہ تعلق قائم ہو جائے گا، تو دنیا بھی پھر آپ کی، آخرت بھی آپ کی. یہ دنیا کے اندھیرے، یہ دنیا کی ظلمتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. آپ کو ایسا چراغ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا نسبت رسولی کا کہ آپ کو اندھیروں میں سے روشنی دکھائے گا، اور آپ اپنا سفر طے کرتے کرتے صراط مستقیم پر خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے. یہ وہ ذات پاک ہے سیدنا صدیق اکبر کی
جو ہمارے لیے نمونہ ہے اور جو نسبت رسول کے امام ہیں، اور جن کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تمام اہل نسبت کو کہ آپ ان کی ذات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کریں کہ دیکھیں کیسی محبت تھی، کیسا تعلق تھا، کیسا رشتہ تھا۔ ایمان لانے کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے 6 بندے ایسے جو سیدنا ابو بکر کے کہنے پر ایمان لائے، ان کی تبلیغ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، تکلیف اور مصیبت کا زمانہ ہے۔ احساس ہے ہمیں آپ کتنی تکلیف اٹھا کر یہاں آئے۔ کرائے دیکھیں، آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ، بہت کم ایسے ہیں جو اکیلا اکیلا آتا ہے، کوئی بیوی خامند ہوتے ہیں، ساتھ ان کے بچے ہوتے ہیں، یا وہ اپنے ساتھ ماں باپ لائے ہوتے ہیں، 4 5 6 بندے ہوتے ہیں۔ قریب کا بھی سفر کر کے آپ لوگ آئے ہیں پنجاب کی طرف سے تو 40-50 ہزار روپے ویسے ہی لگ جاتا ہے آنے جانے کا۔ کس قدر مشکل ہے۔ پھر سفر کر کے جب آپ یہاں آتے ہیں تو کسی سکون کے لیے، دنیاوی سکون کے لیے، عیش و آرام کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے نہیں آ رہے ہوتے، کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوتے ہیں، پتھروں پر لیٹے ہوتے ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کھانے کو دیر ہو جاتی ہے، لنگر دیر سے ملتا ہے، غسل خانے میں پہنچنے میں دیر ہوتی ہے، رفع حاجت کے لیے پرابلم ہوتی ہے، غسل خانوں تک جاؤ نیچے، ہر طرح کی پرابلم، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی رکاوٹ حاضرین محترم آپ کے راستے میں۔ پھر صرف یہ مالی ہی نہیں، معاشرتی پرابلمز، رشتے ناتے، تکلیفیں تھوڑی ہیں دنیا کی، ہر ایک کو آپ عبور کرتے 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 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے یہاں پہنچتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ شمع رسالت کے پروانوں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، کسی کا قرض نہیں رکھتا، اس کی ذات بہت بڑی ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس پر امیدیں لگا کر اتنی تکلیفیں اٹھا کر یہاں پہنچے ہو تو رب ذوالجلال تمہیں مایوس کر دے؟ ہرگز نہیں۔ فتنوں کا دور ہے، میں کہہ رہا تھا حاضرین محترم، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایسے دور سے میں باخبر بھی کیا، اور ایسے دور میں بچاؤ کے طریقے بھی بتائے۔ چلتے چلتے آپ کے لیے یہ حدیث، آپ کے سبق کے لیے کہ آپ کچھ یہاں سے ساتھ لے کر جائیں، اس دور کے حساب سے عقبہ بن عامر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، نجات کیا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیزیں آپ نے بتائیں، اور یہ پلو سے باندھ لیں، آج کے دور کے لیے آپ کے لیے اہم ترین سبق ہے حاضرین محترم، پلو سے باندھ لیں۔ 3 چیزیں میرے آقا نے بتائیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، پہلی۔ دوسری، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو۔ تیسری، رو رو کے اللہ سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا۔ یہ زبان سب سے خطرناک چیز ہے حاضرین محترم، یہ جہنم میں بھی لے جاتی ہے اور جنت میں بھی لے جاتی ہے، یہ دلوں کو توڑ بھی دیتی ہے اور دلوں کو جوڑ بھی دیتی ہے، یہ سکون بھی بانٹتی ہے، یہ ظلم بھی کرتی ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ کہیں غیبت، کہیں چگلی، کہیں جھوٹ، کہیں منافقت، کہیں تفرقہ بازی، کہیں جھگڑا، کہیں بد اخلاقی، اس کی راہ پر یہ زبان نہ چل پڑے۔ یہ زبان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو، یعنی بلا ضرورت کے، بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر فضول چیزوں میں مصروف نہ ہو، فتنوں میں نہ پڑو، فضول مباحث میں، بحث میں،
ان چیزوں سے اپنا وقت ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ اپنے کام کے لیے گھر سے نکلو، اپنی ڈیوٹی کے لیے نکلو، اپنا کام کرو، اپنے گھر میں جاؤ۔ اور اس کا یہ مفہوم بھی کہ قناعت کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کو دیکھو، اس کا شکر ادا کرو، اپنے سے زیادہ والے کو دیکھ کر حسد میں مبتلا نہ ہو۔ اور استغفار، رو رو کر استغفار کیا کرو۔ ایک ایک پہلو پر ہم سے گناہ ہوتا ہے، خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اور استغفار ایک ایسی چابی ہے کہ جس سے ہماری نہ صرف خطائیں معاف ہو جاتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر پردہ ڈال دیتا ہے، ہماری دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اولاد کی نعمت اللہ عطا فرماتا ہے۔ کس طرح نوح علیہ السلام بتاتے تھے اپنی قوم کو، ہر چیز کی عطا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے سے ہوتی ہے۔ اور یہ صرف آج کے لیے نہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے بھی یہ 3 چیزیں تھیں جن پر عمل کرنا ضروری تھا فتنے سے بچنے کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بلکہ کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اس وقت بھی یہی 3 چیزیں تھیں جو فتنے سے بچاتی تھیں۔ شیطان کیوں راندہ درگاہ ہوا؟ زبان قابو میں نہیں رہی، بکواس کرنے لگا، بکنے لگا، تکبر میں آ گیا، اپنے گھر کا نہیں ہو کے رہا، غیر ضروری باتوں میں پڑ گیا، جن کی ضرورت ہی نہیں تھی انہوں بحث میں پڑ گیا۔ میں آگ سے بناؤں تو یہ مٹی سے بنا ہے، جو حکم دیا ہے اللہ نے وہ کرو، یہ بحث کیوں کرتے ہو؟ تیسری چیز، آدم نے رو رو کر توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے کیا مقام ادا کر دیا، اس نے ضد کی، معافی نہیں مانگی، فاخرج منہا فإنک رجیم۔ حاضرین محترم، مہکتے ہوئے جانا اور مہکاتے ہوئے جانا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عشق و محبت کا پیغام عام کرتے ہوئے جانا، ہر ایسی چیز کا ساتھ دو، ہر ایسی چیز کی حوصلہ افزائی کرو جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو یکجا کرنے والی ہو، اور ہر ایسی چیز سے دوری اختیار کرو جو تفرقہ بازی کرنے والی ہو، جو دوریاں پیدا کرنے والی ہو، جو دیواریں کھڑی کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ دعا کریں۔ الہ العالمین، اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل، ہماری اس حاضری کو، اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ الہ العالمین، تیری ذات ستار العیوب، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال۔ یا غفار الذنوب، یا قدیم الاحسان، یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ یا اللہ اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا۔ یا اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا غلام اور عاشق امتی بنا۔ الہ العالمین ہمارے درجات بلند فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں کعبہ شریف اور روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما الہ العالمین۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم کرم اور مہربانی فرما، ہمارے ماں باپ دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ایک یا دونوں، ان کی مغفرت فرما، ان کے آخرت کے سفر کو آسان فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے الہ العالمین۔ یا رب ذوالجلال ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کا ہر مسئلہ، ان کی ہر بات تو اپنے ذمہ لے لے۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سکون بنا۔ الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کے غم سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں ماں باپ کی ناراضی سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کی آپسی رنجشوں سے، یا اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں بیوی بچوں کی سرکشی سے، نافرمانی سے۔ الہ العالمین ہمارے بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، دوست مہربان جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان سب پہ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی مہربانی، اپنا احسان فرما۔ الہ العالمین مشرق سے مغرب تک،
شمال سے جنوب تک جہاں جہاں تیری امت ہے ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب کی امت میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، انہیں اہل کفر پر، یہود و نصارہ پر فتح عطا فرما۔ الہ العالمین جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا۔ الہ العالمین جان، مال، آل، اولاد، عزت، آبرو، ہر چیز تیری عطا ہے عالم یا رب العالمین، ہر چیز تیری عطا ہے، تیرا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کے عطا کیا مولا کریم۔ الہ العالمین اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی عطاؤں کا سلسلہ جاری رکھ مولا۔ الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں نعمتوں کے زوال سے یا رب العزت۔ اے عزتوں کے مالک عزت عطا فرما، ذلت سے رسوائی سے بچانا مولا۔ یا رب ذوالجلال کائنات کے تمام خزانوں کا تو ہی خالق، تو ہی مالک ہے مولا۔ مالا مال فرما، غنی فرما، بے شمار و بے حساب عطا فرما، تنگ دستی سے، مفلسی سے، محتاجیوں سے بچانا میرے مولا۔ الہ العالمین صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، گزشتہ بیماریوں کو جو جسم پر اثرات ہیں دور فرما، جو موجودہ بیماریاں ہیں وہ دور فرما، جو آنے والی بیماریاں ہیں ان سے نجات دے، ہم سے بچا کے رکھ مولا۔ الہ العالمین ہماری اس محبت کے رشتے کو ہمیشہ قائم رکھ اپنی رضا کی خاطر، اور ہمیں اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی پہ زندہ رکھنا اور اسی غلامی پہ ہمیں موت دینا۔ الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں اپنوں کے شر سے مولا، تیری پناہ مانگتے ہیں غیروں کے شر سے مولا، تیری پناہ مانگتے ہیں ہر اس مخلوق کے شر سے کہ جس کی پیشانی تیرے قبضے میں مولا۔ ہمارا دفاع اور ہمارا تحفظ فرمانا، ہمارے آگے بھی اور ہمارے پیچھے بھی، ہمارے سوئے ہوئے بھی اور ہمارے جاگتے ہوئے بھی، ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں مولا کریم، کیونکہ جہاں ہم نہیں ہوتے وہاں تو ہوتا ہے، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو جاگ رہا ہوتا ہے مولا۔ الہ العالمین تو ہی ہمارا نگہبان ہے، تو ہی ہمارے پیاروں کا نگہبان ہے مولا۔ ہم تیرے بارگاہ میں سوالی ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، تو غنی ہے، تو زبردست ہے، تو بے نیاز ہے مولا۔ کبھی بھی کسی بھی مقام پر ہمیں تنہا نہ چھوڑ مولا۔ تو تجھے تیری عزت و جمال کا واسطہ، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ مولا کریم، تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ۔ الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے مولا وہ بھی بن مانگے عطا فرما، کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج عرس کی دعا ہونے کے ساتھ ساتھ میری ساس محترمہ خوش دامن جناب الحاج راجہ سکندر زمان صاحب مرحوم کی بیوہ کا 40واں بھی ہے، اس لیے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ جو لوگ اس عرصے میں فوت ہو گئے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، خاص طور پر بڑے ہی پیارے اور بہت خدمت گزار خادم خاص موڑا شریف کی، خاص طور پر بھائی جان کے ساتھ جنہوں نے ڈیوٹی کی ہر وقت، عبد المجید، جن کی غیر موجودگی کا ہر موقع پر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کام ہوتا تھا ہم ایک دم مجید کو فون کرو، جی مجید کو یہ بتاؤ، پھر مجید نے بھاگنا دوڑنا شروع کر دینا تھا اس کام کے لیے، ہر وقت بھائی جان کی خدمت میں شروع سے۔ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کا نگہبان۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ فوت ہو گئے ہیں۔ خلیفہ آصف صاحب کی والدہ فوت ہوئی، صوفی افسر صاحب کا جماعت سال بیٹا فوت ہوا، اسی طرح اور بھی لوگ، بہت سے لوگ فوت ہوئے ہیں۔ ہر ایک کا فردن نام کیا لے بندہ، شہباز ہارونی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں بہت سارے نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والے جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اس عرصے میں، ان کے لیے دعا کریں، اور سارے عالم اسلام کے لیے، مرد
اور عورتیں جو مسلمان فوت ہوگی سب کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا یہاں کا تعلق رکھنے والا، محبت کرنے والا، بہت پیارا آدمی عبدالرحیم خان، اچانک اس کو ایک شدید بیماری ڈائیگنوز ہو گئی۔ کل میرے پاس وہ آیا تھا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آج کا کہ میں عرس میں آؤں، منڈے کو سوموار کو اس کا بہت بڑا آپریشن ہے کہ میں سوموار کو اتوار کو دعا کے بعد میں چلا جاؤں گا ان کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کے لیے۔ میں نے اسے خود منع کیا، واپس بھیجا کل یہاں سے کہ تم جاؤ۔ ایک دن پہلے وہ ہسپتال میں داخل کرتے ہیں، کوئی پری آپریٹو کوئی ہوتا ہے ان کی تیاری وغیرہ کے لیے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دلوں میں، ہر موقع پہ، ہر عرس، ہر دعا، ہر موقع۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ جب عبدالرحیم خان نہ ہو۔ بہت خدمت کرنے والا، خاص طور پر اس لیے دعا اللہ تعالیٰ سے صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جوان بٹنگی علیہ شاہ صاحب جو ہیں، مرتضیٰ شاہ صاحب، ان کی طبیعت بھی خراب ہے، ان کی دعا کریں۔ خلیفہ حنیف صاحب ایبٹ آباد والے جو ہیں ان کے لیے دعا کریں، خاص طور پر ان کے لیے ان کے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کافی عرصے سے بیمار ہے صدون، اس کے لیے خاص دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ جاوید خان صاحب کے لیے دعا کریں۔ شفقت عباسی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لنگر خادمین لنگر کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑھ کے انہیں عطا فرمائے۔ جانی اور مالی خدمت کرتے ہیں، آپ سے پہلے آتے ہیں، آپ کے بعد جاتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک اور گزارش بھی کروں گا، ان سے کوئی سختی ہو گئی ہو، کوئی تلخی ہو گئی ہو، کوئی دھکم پیل ہو گئی ہو، کیونکہ انسان ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نیند کم ہوتی ہے، عمریں بھی اب ان کی زیادہ ہو گئی ہیں، وہ اس طرح کچھ تلخی اس دوران تلخی ہو سکتی ہے، کسی کو کھینچا ہوگا، کسی کو دھکا دیا ہوگا، تو آپ ان کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کریں اور یہی سمجھیں کہ وہ آپ کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے جو ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کا راستہ بنانے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے پیچھے کھڑے ہوئے کسی بندے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں تو اس کی آسانی کے لیے کھینچ رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی ساری مشقت میں آپ کو تکلیف ہو جاتی۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کا ان سے بڑھ کے صلہ عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، جہاں یہ ساری باتیں ہیں وہاں سب سے اہم بات، جو لوگ اس کی اطلاع دینے میں کمپین کرتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں، اپنے شہر چھوڑ کے دوسرے شہروں میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بینرز لگا رہے ہوتے ہیں، پوسٹرز چھاپ رہے ہوتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، وہ دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، جس طرح سے جس نے اس کمپین میں حصہ لیا، اس کی اطلاع دور دور تک پہنچانے میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں، جو کسی تکلیف مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان پر اتنی رحم کرے۔ السلام علیکم۔